کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک مقدس اور قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا کے کلام کو سننے کے لیے پروگرام پرنس آف پیس کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہمیں بہت سارا فیڈ بیک بھی آتا ہے کہ کس طرح خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں میں اپنا کام کرتا ہے، شفا کا، نجات کا، بحالی کا۔ آج بھی ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے خادمین، اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جو پہلے گیسٹ تشریف فرما ہیں پاسٹر خالد پرویز صاحب ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں پاسٹر منیر مسیح صاحب کا، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ پاسٹر ویلکم آپ کو۔ عزیزو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر کاشف اسلم گل صاحب، ویلکم۔ جی تھینک یو۔ تو خدام کی شکر گزاری ان تینوں خدام کے لیے، یہ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز میں اور کلام کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور آپ ان کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ آج کا جو حوالہ ہے نوٹ فرما لیں، پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا باب نمبر 1 ہے، اور اس کی 24ویں اور 25ویں یہ 2 آیات مقدسہ جو ہیں ہم تلاوت کے طور پر پڑھیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں اور ہم خدا کے خادم پاسٹر خالد پرویز صاحب کے ساتھ مل کر ان آیات کو سنیں گے کہ مقدس کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ جی، خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے مقدس پطرس رسول کا خط، پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں اور 25 آیت میں، چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ پریز گاڈ، بہت شکریہ بھائی صاحب۔ آئیے خداوند کے حضور جھکیں اور دعا کریں، اور اپنی گفتگو کو دعا سے ہم شروع کریں گے۔ خدا کے پاک روح کو دعوت دیں گے، موقع دیں گے وہ ہماری رہنمائی کرے، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر منیر مسیح صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ اے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے، اپنے مالک، اپنے خداوند، اپنے آقا یسوع مسیح کے پاک نام میں تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں اس عظیم گھڑی کے لیے، Yes, اس Lord. موقع مبارک کے لیے پریز گاڈ، جو تو نے اے خداوند ہماری زندگی میں بخشا ہے، تھینک یو لارڈ۔ کہ اے باپ ہم تیرے کلام میں سے بات چیت کر سکیں۔ اے باپ ڈاکٹر صاحب کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ یس فادر، اے خداوند یہوہ خدا، ہم جب اس مضمون پر بات چیت کرتے ہیں تو Praise ہماری God. مدد کرنا، Yes. رہنمائی کرنا، Yes. اپنے کلام میں سے ہماری مدد کرنا، آمین۔ اور کلام کی ان Hallelujah. باتوں کے وسیلے سے تمام Praise ناظرین کو بھی God. برکت بخشنا۔ Hallelujah. آج کا Yes. کلام بہتوں کی زندگی کے لیے تبدیلی، آمین۔ برکت اور بحالی کا یس سبب لارڈ، بنے۔ ایسا ہی ہو۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، Praise مسیح God. کے پاک نام میں یہ دعا مانگتے اور آمین، پا لیتے ہیں۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر منیر۔ عزیزو، بہت خوبصورت موضوع ہے، ٹاپک ہے، اور میں درخواست کروں گا آپ کے عزیز بہن بھائی جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی آپ شامل کریں تاکہ وہ اس موضوع پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یسوع مسیح نے بھی فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یقیناً خدا کا کلام قدرت والا ہے۔ حالات، موسم، دنیا بدل جاتی ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کا کلام لا تبدیل ہے۔ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات چیت کریں گے۔ گفتگو کا آغاز پاسٹر خالد پرویز صاحب سے کریں گے۔ جی بھائی صاحب۔ سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جی، جس نے یہ موقع دیا تاکہ آج ہم پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اس پینل سے خدا کے کلام کی خدمت گزاری کا کام کریں، یس، اور اس کے بعد پھر میں پی ایم آئی کے سارے اسٹاف کا اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کا بھی تھینک یو، شکر گزار ہوں جنہوں نے یو آر ویلکم، موقع دیا کہ ہم سب مل کر آج اس گفتگو کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آمین۔ جو آیات مقدسہ پڑھی گئی ہیں جی، ان پہ ہم غور کریں گے۔ اس میں 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بشریت جو ہے، انسان جو ہے، اس کی بے ثباتی کا ذکر ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ مین از نتھنگ، بالکل بالکل، جو انسان جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جی جی بالکل، یہ گھاس کے پھول کی مانند مانند ہے، ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں پھول کی زندگی جو ہوتی ہے یہ زیادہ نہیں ہوتی۔ جی جی ایسے ہی،
ایک دو دن کی میکسیمم ہوتی ہے. ہاں جی ایسے جب ہیٹ دھوپ پہنچتی ہے, اس کی ہیٹ پہنچتی ہے تو پھول کملا جاتا ہے. کملا جاتا ہے. اسی طرح سے خدا کا بندہ پطرس رسول ہمیں بتانا چاہتا ہے, سکھانا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے. جس طرح سے ہم کلام مقدس کے دوسرے حصے میں بھی سیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا وہ تھوڑے دنوں کا ہے. اس لیے خدا کا بندہ سکھانا چاہتا ہے کہ چونکہ ہم تھوڑے دنوں کے ہیں, اس لیے ہم اپنی بیہیویئر کے اندر کسی قسم کا غرور, کسی قسم کا تکبر بالکل نہ رکھیں, بلکہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ خدا کا بندہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اور جو اگلی ورس ہے اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا. اور ہم یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں سے سیکھتے ہیں پہلے باب کے اندر کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کلام خدا ہے تو وہ ازل سے اور ابد تک رہے گا. ہاللیلویا. اور پھر اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ایماندار لوگ ہیں, اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, بدنی موت تو سب کو مرنا ہے, لیکن جو کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے, ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے, اس کے وسیلہ سے ہم خداوند میں ہمیشہ قائم رہیں گے. ہاللیلویا. اگر خدا کا کلام قائم رہے گا تو جو شخصیت ہماری روحانی شخصیت ہمارے اندر ایک جنم لے چکی ہے, ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ زندہ رہیں گے, قائم رہیں گے, کیونکہ خدا کا کلام ہمارے اندر ہے. بہت اچھا, زبردست. تو میں اس بات کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ جب کوئی شخص خداوند کے کلام کو قبول کرتا ہے, خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے, تو اس وقت اس کی زندگی میں ایک نئی شخصیت جنم لیتی ہے. بہت اچھا. ایک پرانی شخصیت ہے, ایک نئی شخصیت ہے. ایک پرانی جو انسانیت ہے, ایک نئی انسانیت ہے. پرانی انسانیت جو ہے وہ ہمیں باغ عدن سے ملی ہے, جو کہ گناہ آلودہ ہے. وہ ہر وقت ہمیں مائل کرتی ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں. ہمارے کان کے اندر ہر وقت وہ توبہ کر کے بپتسمہ لے کے نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی یہ چیلنج جو آتا ہے برقرار رہتا ہے اس جگہ پر. بالکل. وہ بعض اوقات ایماندار لوگوں کی زندگی میں یہ کان پرسی کرتی رہتی ہے کہ اب تھوڑے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا سا فلمی شوٹ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص جیسے کئی لوگ جسٹیفیکیشن شراب کے حوالے سے دیتے ہیں کہ جی زیادہ نہیں پینی چاہیے دوائی کے طور پر بھی, یعنی وہ اس طرح کی بھی لوگ تشریح کرتے ہیں نا اپنے طریقے سے. یہ جو ہے یہ ابلیس کا کام ہے, پرانی انسانیت کا. میں گزری کل بتا رہا تھا کہ کئی لوگ شریعت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو جیسے ربینک لا تھا کہ جو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے شریعت کو توڑا نہیں تھا, شریعت کو بینڈ کر دیا, موڑا تھا. اچھا موڑا تھا. بالکل. یعنی کئی لوگ توڑتے نہیں ہیں, موڑ دیتے ہیں اپنے طریقے سے اس کو پھر وہ چلانے کی کوشش. یعنی جی بالکل خدا کا کلام سٹریٹ ہے, بالکل, بجائے اس کے کہ وہ سٹریٹ چلے, ہاں جی, وہ اس کو موڑ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق نہ چلے, وہ ہمارے مطابق. کیسے. تو میں جی آپ کو یہ سر گفتگو کے دوران بتانا چاہتا تھا کہ جب ہم کوئی بھی شخص ہے خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے, نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے, خداوند کو قبول کر لیتا ہے, تو چونکہ اس کے اندر ایک دوہری شخصیت آ جاتی ہے, ایک نئی شخصیت جنم لیتی ہے. تو نئی شخصیت یہ کہتی ہے کہ اب یہ شخص یسوع کے لہو سے دھل چکا ہے اور اب اس کے اندر خدا کا تخم بن چکا ہے. اس لیے جب ہم انہی آیات سے پہلے ایک آیت کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا تخم انسان کے اندر بن جاتا ہے. تو یہ تخم جو ہے یہ چونکہ خدا کا ہے, اس لیے ہم خدا کے کلام سے پیدا ہو چکے ہیں, ہماری خوراک بھی خدا کا کلام ہے. اس لیے نئی انسانیت کہتی ہے کہ اب یہ یسوع کے لہو سے دھل چکا ہے, اب یہ گناہ کی طرف نہیں جا سکتا. تو ایک انٹرنل ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں قائم رہنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے, چونکہ ہم پیدا خدا کے کلام سے ہوئے ہیں, ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے رہیں تاکہ ہم بیک سائڈ نہ ہو. جی بہت شکریہ پاسٹر خالد پرویز صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ جب خدا کا کلام قائم ہے اب تک ہمیشہ نہ ختم ہونے والا کلام, جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر جب کلام نہیں ختم ہوگا تو ہم بھی ختم نہیں ہوں گے, بلکہ نئی زندگی کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. اور ابھی میں پیارے بھائی پاسٹر منیر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. ٹاپک بہت زبردست ہے, خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. اوور ٹو یو. میں ان آیات کے پس منظر میں جانا چاہتا ہوں کہ پطرس کو یہ باتیں کیوں لکھنی پڑیں, خداوند کا الہام اس پر آیا, اس کی ضرورت
थी वहाँ पर। ये जब पहली आयत पढ़ते हैं तो पतरस जिन 5 सूबों को एड्रेस करता है उनको एक ख़ास नाम देता है, मुसाफिर। और ये इसलिए ये नाम देता है, मुसाफिर उनको कहता है, क्योंकि बड़ी आज़ार सानी थी उस वक्त। उनको उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उनकी जायदादें वो उनसे छीन ली जाती थी। और तरह तरह की वो मसाइब में, मुश्किलात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और पतरस का ये पहला ख़त उनकी हौसला अफजाई के लिए, ये खुदावंद का इल्हाम पतरस को मिला ताकि ये कलीसिया को हौसला दे, उन्हें तसल्ली दे। और जब ये उन चीज़ों में और जो रूहानी चीज़ें हैं एक कंपेयर करता है, कंपैरिजन है ये खत जो है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, जो ये हमारी नेचुरल ज़िंदगी है, इसमें जो कुछ हो रहा है उनके साथ, उसके मद्दे मुकाबिल खुदावंद ने कुछ रूहानी चीजें उसको दी हैं ताकि उसके वसीले से वो उनकी हौसला अफजाई कर सके। इसलिए वो उनको मुसाफिर कहता है, क्योंकि मुसाफिर का ठिकाना नहीं होता, उसके पास जो चीजें होती हैं वो आर्जी, बस अगर लेता है तो वो आर्जी है, अगर वहां पर खाना खाता तो वो होटल आर्जी है। जो एक मुसाफिर के पास आर्जी चीजें होती हैं वो अबदी नहीं होती। इसलिए वो उन्हें बताता है कि आर्जी चीजों की फिक्र में नहीं रहना, बल्कि उन चीजों की फिक्र में रहना है जो अबदी चीजें हैं, जो फानी चीजें नहीं हैं बल्कि गैर फानी हैं। और गैर फानी चीजें यानी 4 चीजें वो यहाँ पर बातचीत करता है कि इससे पहले कि वो उन आयात तक पहुंचे, 4 चीजें हैं जिन पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। ये 4थी आयत है, पतरस का पहला खत, पहला बाब, 4थी आयत। लिखा है, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। ये ईमानदार, ये मुसाफिर जो जमीन पर बुदोबाश रखते हैं, लेकिन दर हकीकत इनकी मिरास वो जमीन पर नहीं है, वो आसमान पर है। और ये मिरास ऐसी भी नहीं है जिस पर कब्जा हो जाए, जिस पर बम चलाया जाए। आसमान की बादशाही में जो मकान यसू नासरी हमारे लिए तैयार कर रहा है, कोई दहशतगर्द वहां पर बम मार के तो दिखाए। वो ऐसी लाजवाल और लिखा है बेदाग है, गैर फानी है, वो फना होने वाली मिरास नहीं है। और खुदा का बंदा पतरस उनको जो आसमान पर उनकी जायदाद है उसके बारे में बता रहा है कि वो गैर फानी है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये पहली चीज है। फिर वो खलासी और निजात की बात करता है। 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। यानी ये जो निजात है, खलासी है, रिहाई है, ये भी फानी चीज से नहीं है बल्कि गैर फानी से है, और मसीह के खून के सबब से। क्या बात है, बहुत अच्छा। और इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर फानी चीजें जा भी रही हैं तो कोई इशू नहीं है, इस पर दिल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर क्योंकि वो आर्जी हैं, जाया भी हो रही हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन है, आसमान पर एक जायदाद है, और तुम्हारी जो रिहाई है, खलासी है, निजात है, वो भी अबदी है, वो फानी नहीं है। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी बात है। फिर तीसरी बात, ये तीसरा बाब 4थी आयत में पढ़ने लगा हूं पतरस की। लिखा है, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश के साथ आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। ये चीजें हैं जो एक ईमानदार के अंदर होनी जरूरी हैं। ये गैर फानी है, ये फना होने वाली नहीं है। और इसलिए इन सारी बातों के बाद पतरस जो है वो यहां तक जाता है। ये 23वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूं दोबारा से, अगरचे पाजी साहब ने पढ़ी भी। लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। एक ये जिस्म मिला है हमें अपने माँ बाप से, और एक वो जिंदगी है जो नए सिरे से हम पैदाशुदा हैं। एक दूसरी जिंदगी है, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोई कितना भी खूबसूरत हो, कोई कितना भी सेहतमंद हो, कोई कितना भी दौलतमंद हो, आखिरकार वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये फानी है।
اور اس لیے خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ فانی چیزوں سے ان کی نظریں ہٹا کر غیر فانی چیزوں پر لگانا چاہتا ہے. اور یہاں پر اس نے کہا کہ خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے اور نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. خدا نے تمہیں ایک ایسی چیز سے نئے سرے سے پیدا کیا ہے اور وہ خدا کا کلام ہے, اور وہ کلام ابدی کلام ہے. اور یہ زندگی قبر کے اندر چلی جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن جو کلام میں زندگی ہے, جو کلام زندگی دیتا ہے, وہ کلام چونکہ ابدی ہے, وہ خدا ابدی ہے جس نے یہ کلام کیا ہے, اس لیے وہ ایماندار جو خدا میں آ جاتا ہے وہ بھی ابدیت میں چلا جائے گا. اس آیت کا 23ویں آیت کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں 24ویں آیت کی, چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے. میرے خیال میں پطرس یہ اقتباس جو لے رہا ہے یہ یسائی کی کتاب 40ویں باب میں سے ہے, اور وہاں پر خدا کا بندہ فرق کانٹیکسٹ سے یہ آیت ہے. وہاں پر یسایا انسان کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ انسان کے اندر پرائڈ بھی ہوتا ہے, گھمنڈ بڑا, تکبر بڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے, کئی ایک چیزوں میں دنیا میں دل لگائے بیٹھے تھے. سو خدا یسایا کے وسیلے سے, اور یسایا پوچھتا بھی ہے, خداوند کہتا ہے کلام کر, منادی کر. وہ کہتا ہے میں کیا منادی کروں؟ خداوند کہتا ہے کہ تو منادی یہ کر کہ ہر ایک بشر جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے. یہ منادی کر, یہ منادی کر دے کہ انسان کی کچھ لیاقت نہیں ہے. صحیح بات ہے, لوگوں سے یہ منادی کر جی 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 بالکل, کہ انسان جو ہے وہ گھاس کے پھول کی مانند ہے. یہ منادی کر دو. اور یہاں پر خدا کا بندہ فرق کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہے. وہاں پر بنی اسرائیل کے لیے بات ہے اور یہاں پر ایمانداروں کے لیے بات ہے. وہاں پر نافرمانوں کے لیے بات ہے, یہاں پر ایماندار جو مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت خدا کا بندہ بیان کر رہا ہے. بہت اچھے, بہت اعلیٰ. پاسٹر منیر صاحب نے بہت خوبصورت عزیزوں باتیں کی. میں امید کرتا ہوں جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کی کثرت کی جو برکت ہے اسے حاصل کر رہے ہیں, اور خداوند کے کلام کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. خدا لا تبدیل ہے, اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے, اور خدا کا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے. بہت شکریہ پاسٹر منیر. ہمارے بھائی پاسٹر کاشف اسلم گل صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اور ان سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ آج کا جو موضوع ہے اس پر ناظرین کو کیا پیغام دیں گے. جی برادر. جی بہت شکریہ بھائی صاحب, خدا ان کے شکر گزار ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے پرنس آف پیس پروگرام کے لیے, اور خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ مختلف ٹاپکس کے ساتھ خدا ہم آتے ہیں, اور لوگ بڑی برکت پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں, اس میں سیکھنے کا موقع, ایون کہ بہت سارے خدام ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں, فیڈ بیک آتا ہے کہ وہ بہت اس کو اچھا فیل کرتے ہیں. اور اس ٹاپک میں یہ ہے کہ خدمت کی مصروفیت میں کل رات اسٹڈی کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا اس بیٹھک کے لیے, تو خدا ان کا شکر ہے میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ خدا کی تعریف ہو کہ یہاں میسیج شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں دوبارہ سے ریفریش کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کی گہرائی کی باتوں کو سیکھ سکیں. میں دعا کر رہا تھا, سوچ رہا تھا اب خدا کا کلام تو واقعی اب تک قائم ہے, اب اس پہ کیا مطلب بیان کیا جائے, کیا بات کی جائے. تو پھر میں نے دعا کے ساتھ خدا سے یہ مانگا میسیج کہ خدا اس پہ کیا جو ہے وہ بیان کیا جائے. تو خدا کا روح القدس جو ہے وہ ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے. تو میں اس خط کے پس منظر کو میں دیکھ رہا تھا کہ جب پطرس اس خط کو لکھتا ہے تو 64 عیسوی میں وہ اس خط کو لکھتا ہے, اور یہ خط جب پطرس لکھ رہا ہے تو اس وقت وہ روم کے اندر قید کی حالت میں ہے, قیدی ہے. اور جب وہ اس خط کو لکھتا ہے تو رومی مملکت کے صوبوں میں جو کلیسیائیں تھیں ان کے لیے وہ اس خط کو تحریر جو ہے وہ کرتا ہے, ان کو بتانے کے لیے, اور کہ مسیح کے نقش قدم پر کس طرح سے چلنا ہے, آزمائشوں میں, مشکلوں میں اور مصیبتوں کے اندر یسوع مسیح میں قائم جو ہے وہ رہنا ہے. اور پطرس اس خط کو جو ہے وہ پھر تحریر کرتا ہے, اور اس کی جو آج آیت, مرکزی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ گھاس تو سوکھ جاتی ہے, پھول گر جاتا ہے, لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم ہے. جو یہ حوالہ جو دراصل لیا گیا ہے یہ یسایہ 40ویں باب کی 6 سے 8ویں آیت سے یہ لیا گیا ہے
کہ خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا ہے خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ ہیں کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. مینس جو کچھ خدا کا کلام ہے یہ کبھی ٹلتا نہیں ہے, اور خدا جو کچھ اپنے کلام میں اس نے کہہ دیا ہے خدا اس کلام کے اوپر آج بھی قائم ہے اور اسے پورا کرتا ہے, اسے پورا کرتا ہے. اور اس کلام کے وعدے 2000 سالوں سے پورے ہو رہے ہیں. یعنی خدا نے وعدہ کیا ہے کسی کو برکت دینے کا, اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا. مینس جو کچھ اس کے کلام کے اندر لکھا ہے وہ آج بھی ہمارے لیے برکت کا وسیلہ ہے, اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو واقعی ہم اس کے کلام کے وسیلے سے بہت سارے لوگ بائبل پر تنقید کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کے تیر چلاتے ہیں, لیکن یہ آج بھی دنیا بھر میں اس کی عظمت, اس کا مقام وہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اس کے پڑھنے والے, اس کو پیار کرنے والے, تو یہ زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہے. جی بالکل ایسی ہے. اور جب ہم دنیا میں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, یہ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتے ہیں, تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کیا یہ ہمیشہ قائم رہیں گی؟ لیکن یہ ہمیشہ قائم نہیں رہیں گی, ایک دن آئے گا یہ ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی قائم رہنے والی چیز ہے وہ خداوند کا کلام ہے. خدا کا زندہ کلام ہمیشہ قائم رہے گا. اور خداوند کی جو بادشاہی ہے, جیسے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بادشاہی ہے. اس کی جو بادشاہی ہے, جو بادشاہی اس نے تیار کی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بادشاہی ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ وقتی ہے, چند دن کی زندگی ہے, لیکن جو ابدی زندگی ہے وہ آسمان پر ہے, حقیقی زندگی ہے. اور اس دنیا میں سے گزر کر ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اور کلام یہ کہہ رہا ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے, پھول گر جاتا ہے. پھول کی زندگی چند دن کی اس کی زندگی ہے. انسان کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے, گھاس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ چند دن کی ہے. میں ایک حوالہ پیسہ پڑھنا چاہتا ہوں. ضرور. خداوند کے کلام میں سے یوحنا کا عام خط ہے, اس کا پہلا باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا, جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ خدا کا کلام ہے. اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یسوع مسیح خدا کا ابدی کلام ہے, وہ ازل سے شروع سے خدا کے ساتھ ہے. اور یہ جو کلام ہے, اس کلام کی تاثیر یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کلام کو, اس بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس کے تازہ ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اس کو پڑھا ہے خدا کے روح کو اس نے کوئی نئی بات سکھائی ہے. اس نے ہمیشہ جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے بتائی ہے. یہی اس کلام کے زندہ اور تازہ ہونے کی نشانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. زبردست, بہت اچھے جی, شکر گزاری ساری باتوں کے لیے. عزیزو, آج خدا کے خادمین جو بات کر رہے ہیں اس میں ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ابد تک قائم ہے. حالات موسم بدل جائیں گے, شروع میں بھی یہ بات کی گئی. دنیا اور اس کے انسان بدل جاتے ہیں, ان کے وعدے بدل جاتے ہیں, حکومتیں بدل جاتی ہیں. دنیا میں ہم بہت ساری تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن خدا کا کلام لا تبدیل ہے. بائبل مقدس خدا کا الہام ہے, بریتھ آف گاڈ, خدا کا سانس ہے. خدا کبھی نہیں مر سکتا, خدا کا کلام بھی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. خدا زندہ ہے اور اس کا کلام بھی زندہ ہے. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر جو ہمارے پاس خدا کے خادمین آج اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ بے شمار لوگ جن کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں بائبل مقدس کی صداقت کے بارے میں کہ جی بائبل مقدس کی صداقت کیا ہے. خدا کا کلام 1-2 سال کے لیے نہیں قائم, لیکن ابد تک قائم ہے. آمین. بہت بڑی بات ہے. دنیا میں بہت سارے کلام ہیں لیکن وہ الہام نہیں ہے. بائبل مقدس خدا کا الہام ہے. تو الہام کے لیے جو ببلیکل ورڈ ہے وہ اس کا مطلب خدا کا سانس ہے, یعنی بریتھ آف گاڈ, خدا کی سانس. یہ خدا کی سانس ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, خدا کا سانس ہے. خدا کبھی نہیں مر سکتا کیونکہ خدا زندہ ہے. آمین. وہ زندگی کا منبع ہے. تو اس کا کلام بھی کبھی تبدیل نہیں ہو, کبھی مر نہیں سکتا خدا کا کلام. اس لیے لکھا ہے کہ خدا کا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے. تو میرے عزیزوں, گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو اسٹے ود اس. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.